جی آج پھر ہم مخارج کا بیان پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ العزیز ہمارا جو مخارج ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج 2 پڑھیں گے، کل ہم 3 کر لیں گے کیونکہ آج کے 2 تقریباً انٹر لنکڈ ہیں، اور اسی طرح کل جو 2 پڑھیں گے وہ انٹر لنکڈ ہیں، اور آخری جو ہے نا وہ پھر ساتھ ہم ملا لیں گے تاکہ 17 کے 17 ہمارے کمپلیٹ ہو جائے. تو 12 مخرج ہم نے پڑھے نا ابھی تک. بولیے کتنے پڑھیں؟ 12 ہی پڑھیں؟ اچھا چیک کر لیں. 11 پڑھیں؟ 12 پڑھ لیے نا، ٹھیک ہے. تو آج ہم مخرج نمبر 13. بولیے مخرج نمبر 13. 3 حروف اس سے ادا ہوں گے. کتنے حروف؟ 3 حروف. پہلا ہے سا، دوسرا ہے زال، زا نہیں ہے زال، اور تیسرا ہے زوا. ٹھیک ہے، ان کا جو محل ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں. اس میں آ جائے گا نوک لسان پلس، میں اس کو میتھمیٹیکل لکھ رہا ہوں، ثنایا علیہ کے کنارے. بس بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مخرج نمبر 14 ہے، اس سے بھی 3 حروف ادا ہوں گے. اس سے آپ کا زا، سین اور صاد. اگر اس کا بھی ہم وہ لکھ لیں، ایک چیز کامن ہے ایک اپوزٹ ہے. نوک لسان اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، ایک کامن آ گئی، پلس وہاں بھی ثنایا یہاں بھی ثنایا، وہاں پر علیا ہے یہاں پر سفلا ہے. فرق اتنا ہے، ہیں دونوں کے کنارے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مخرج نمبر 3 ہم نے کہا کہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک. اب آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے. اوکے، ثنایا علیہ کا بھی آپ کو پتا ہے، اوپر والے 2 دانت. اب جڑ اور کنارے کو بھی آپ سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جڑ کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے دانت آ رہا ہوتا ہے، مسوڑا سوڑے کی طرف. ٹھیک ہے، اور کنارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کارنرز. بس اس کے ساتھ لگائیں اور یہ حرف ادا ہوتا ہے. بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لگائیں. ادا کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نوک کو اٹھا کے ثنایا علیہ کے کنارے پر لگا دیا. ٹھیک ہے، سا. بڑی بڑی نرمی سے ادا ہوتا ہے. سا، زال، زوا، از، از، اف، از، 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 از. ٹھیک ہے. اسی طرح زا، سین اور صاد، یہ 3 حروف جو ہے نا 14 مخرج سے ادا ہوں گے، اور یہاں بھی نوک لسان ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی ثنایا ہے. فرق کتنا ہے؟ وہاں علیا تھا یہاں سفلا ہو گیا. تو نیچے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ثنایا سفلا کہلاتے ہیں دونوں کے کنارے. بس اتنا فرق. ہاں یہ جو مخرج ہے اس میں کچھ حصہ ثنایا علیہ کا شامل ہو جاتا ہے. جب آپ زبان لگیں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ تھوڑا سا ثنایا علیہ کے ساتھ بھی یہ ٹچ ہوتے ہیں، لیکن مین جو ہے نا وہ محل یہی ہے. مین محل کیا ہے؟ یہی ہے. ٹھیک ہے، اب نوک کو لگائیں نیچے. زا، سین، صاد، از، 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 اس، 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 اش، اس، اس. آواز آ رہی سٹی کی؟ اش، اس، از. آ رہی ہے نا؟ ان کی پروننسیشن میں سٹی کی آواز کا آنا ان کی صفات میں شامل ہے. اس لیے ان تینوں حروف کو حروف
سفیر یا سفیریا بھی کہتے ہیں. سفیر کا معنی ہوتا ہے سیٹی. سیٹی والے حروف. کون سے حروف؟ سیٹی. ہاں وسل جہاں سے آواز وسل کی آتی ہے. جی ہو گیا کلیئر؟ چل کل انشاءاللہ اس کی بحث جو ہے نا وہ مخارج کے اختتام پذیر ہو جائے گی. حصۃ التجوید میں اتنا انف ہے. ترجمہ کی طرف آئیے جی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں جیم کو لمبا کیوں کرتا ہوں؟ ہاں شاباش ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر میں نے ہیم کو لمبا کیوں کیا؟ میں نے پڑھا نہیں. الرحمن الرحیم. اس کے اوپر شد ہے. شد کہاں ہے یہاں پر؟ یہ والی شد اس وجہ سے یا لمبی ہوگی. لمبا تو میں نے یا کو کیا نا. ہی بھی پڑھا گیا ہے. اگلا ساؤنڈ لمبا ہو رہا ہے. میم ابھی آیا ہی نہیں ہے. ہیم. تو آپ نے ریزن دی ہے کہ یہاں پر شد ہے. یہی کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیے اس کو کیوں لمبا کیا میں نے آپ سے؟ اگر نہیں پتا تھا فوری بتایا کریں. آپ بتائیں. حروف ندا. شاباش. حروف ندا کون سے ہوتے؟ کون سا حروف ندا؟ یا ہاں کیا کہہ رہی؟ حروف ندا میں سے ہے. اور آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ با مال غنہ میں سے ہے. حروف ندا بھی اور مال غنہ بھی. ٹھیک ہے. یہاں سے تو میں بھی بہت کچھ پڑھ کے جا رہا ہوں. اچھا حروف ندا کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں ادغام ہے یہ. اچھا ہاں یا ہے تو حروف ادغام میں سے. لیکن ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر. اس کا کوئی ما قبل کیا ہے؟ یا کا وہ تو ہاں ہے. آپ بتائیے اس کو کیوں میں نے لینتھ دی ہے؟ جی آپ بتائیں. اس کو میں نے لینتھی کیوں کیا ہے؟ ہیم. میں نے ہیم کیوں نہیں پڑھ دیا؟ دیکھیں اگر نہیں پتا ہوتا آپ کیا کریں کہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. نہیں پتا بولیں نا. سر نہیں ہلاتے. بولیں بولیں نہیں پتا. منہ سے بولیں نا. اونچی اونچی بولیں. نہیں پتا بولیں نا. اتنا تو بولیں. کانفیڈنس تو آپ کے اندر ہو بولنے کا. بولیں کہ مجھے نہیں پتا. ہاں آپ نہیں پتا. آپ بتائیں گی اس کو ہیم کو لمبا کیوں کیا؟ گول ہا کی وجہ سے. ویری گڈ. یہ گول ہا نہیں ہے ویسے. یہ آیت کا نشان ہے. ٹھیک ہے. آپ بتائیں گی. لیکن آج کے آپ تو کہتے سیکنڈ ڈے ہے نا. ٹھیک ہے. آپ بتائیں گی. جی جی میں آنا فرسٹ ڈے ہے. آپ نہیں پتا. آپ کے ساتھ نہیں پتا. آپ کے ساتھ آپ یا مدہ ہے. ہم اس یا کو یا مدہ کیوں کہیں گے؟ حرف کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. شاباش. یہ ہے جواب اس کا. ٹھیک ہے. کیونکہ یا مدہ ہے. مد مدہ مد والی. مد کا معنی ہی کھینچنا ہے. جب مدات پڑھیں گے نا تو اس میں لغوی معنی ہی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. طول دینا کسی چیز کو. ٹھیک ہے. لمبا کرنا اس کو.
تو اس لیے میں اس کو ہیم پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, چلے آگے پڑھیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ اونچی آواز میں عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي. ٹھیک پڑھا؟ لازمی نہیں ہوتا جہاں پر میں یہ پوچھوں کہ ٹھیک پڑھا میں نے غلط ہی پڑھا ہو, کہ آپ لوگوں نے شاید یہ لگا دیا ہو کہ جہاں پر وہ کہیں گے ٹھیک پڑھا اس کا مطلب وہاں غلطی ہے. ضروری نہیں ہے, تو بی کانفیڈنٹ. دوبارہ پڑھ دوں, میں نے پڑھا ہے فقال انبئونی, انبئونی. یہاں پر کوئی میم تو میں پڑھ رہا ہوں ام ان نہیں پڑھ رہا, ان نہیں انبئونی. واو کو میں نے لینتھ دے دی ہے. ضروری تو نہیں ہے, غلطی نہیں ہے, اگر نہیں مل رہی تو کہیں ٹھیک ہے, نہیں ہے صحیح ہے. اچھا شاباش. مجھے یہ بتائیں, یہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ با کیا ہے؟ حرف اقلاب. ما قبل کیا ہے؟ ہاں, تو ہم نے کیا کر دیا, اس کو چھوٹی میم سے بدل دیا. تو ساتھ میں یہ نہیں تھا کہ غنہ کریں گے, تو پھر میں نے غنہ کہاں کیا ہے؟ میں تو سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں انبئونی, تو مجھے پڑھنا چاہیے انبئونی. اب پڑھیے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. ہا کا ڈفرنس رکھا کریں جب آپ پڑھتے ہیں, مجھے ہا کی ساؤنڈ بھی آ رہی ہوتی ہے, نہیں ہا سینہ ہلنا چاہیے, جنبش آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کنتم صادقین. مجھے پتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے, اس لیے میں سن لیتا ہوں آپ کی بات بھی. آپ مجھے بتائیں میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ ان کنتم صادقین ٹھیک پڑھا ہے؟ میرے خیال میں نے اس میں 3 غلطیاں کی ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 3, اس اتنے کو پڑھتے ہوئے. پہلی غلطی میں نے یہاں پر کی ہے, 2 اس میں کی ہیں. آپ کو 1 لگ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس میں 1 ہے. 1 غلطی اس میں کی ہے, میں نے کہا لیول ہو جائے, کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے. اس میں بھی غلطی, اس میں بھی غلطی, اس میں بھی غلطی کی ہے. ان میں کیا غلطی ہے؟ ہاں کیوں کرنا تھا؟ کاف ہے, ما قبل کیا ہے, اور کاف حروف اخفا میں سے, تو مجھے پڑھنا تھا ان. اوکے, اچھا کن تم میں کیا ہے؟ کافر حروف اخفا میں سے ہے, تو اب پڑھنا تھا کن. ٹھیک ہے, آگے صادقین, میں نے سیٹی نہیں نکلی. ٹھیک ہے, میں نے صادقین پڑھا, سیٹی کی ساؤنڈ پروڈیوس, صفت نہیں ادا کی. ٹھیک ہے, اب اس کو پڑھیں گے ان کنتم صادقین. بولے ہاں, بابا سے بلند پڑھا کریں. قالوا سبحانک. آپ بھی سین میں سیٹی کی آواز پروڈیوس کریں, سبحانک. ہاں جی, بہت تابعدار ہیں. اس میں کوئی غلطی ہے؟ ناخن جو کھانا ہوتا ہے نا, یہ سائیکالوجی کے نزدیک انفیریٹی کمپلیکس کی نشانی ہے, احساس کم تری کی, تو ناخن نہ کھایا کریں.
جی اب بتائیے وہ غلطی ہے اس میں؟ پھر پڑھو سبحانک، باپے شاباش، لیکن کیوں ہونا ہے یہ اونچی اونچی؟ حروف کلکلہ میں سے ہے، ساکن بھی ہے، شاباش. تو مجھے اس کو پڑھنا ہے صبح. کیا پڑھنا ہے؟ صبح. سبحانک. اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو اس کو پڑھا کریں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے، یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میزان میں جو پلڑا ہے جب اس پہ رکھ دیے جائیں گے تو ان کا وزن جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا دوسرے پلڑے کی نسبت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو صبح و شام اذکار میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اچھا یہ میں نے ہونا ٹھیک کر دیا، اوکے. ان ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلی آیت پہ. نہیں مسئلہ رہ گیا، پیچھے والوں کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. کیا مسئلہ رہا ہے؟ مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر میں پوچھوں نا تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک ہی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں پوچھنے پر ہی بتایا جاتا ہے یا ویسے بھی پتہ چلتا ہے. میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں نے ایک جگہ کلکلہ کیا جہاں مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. اسلام پر میں نے کلکلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھا ہے لا علم لنا، مجھے پڑھنا چاہیے تھا لا علم لنا. بولیے ہاں شاباش. ٹھیک ہے. اچھا قال یا اس کو الگ الگ کرنا ہے. اب یا کا مخرج الگ ہے، آ کا مخرج الگ ہے. یا پتہ ہے نا زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ لگے گا. جیم شین اور یا حروف شجریہ میں سے. اب یہ حروف ہوائیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قال یا آواز نیچے چلی جائے گی. ٹھیک ہے. یا آدم انبئہم. ہاں بے ہلکا سا جھٹکا لگنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، حمزہ ہے. بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ. ٹھیک پڑھا میں نے؟ میم پہ کیا؟ میم پہ میں نے غنہ کیا تو ہے. با پہ کیا کرنا ہے؟ ہاں نہیں سمجھا میں. با کو میں نے پڑھا انبأہم. بولے بولیے غلط ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے. بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ. اس میم پر میں نے غنہ نہیں کیا، کرنا نہیں چاہیے تھا. اوکے. انی اعلم غیب السماوات والارض. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہلکا سا خفیف سا میں نے جان بوجھ کے وہ کر دیا ہے کلکلہ، تو یہ ایفیشنسی مجھے یہاں نہیں دکھانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے.
ہم اکثر ایفیشنسیز دکھاتے ہیں، وہاں دکھائیں جہاں دکھانی چاہیے تھی، تو یہاں پر اس کو پڑھیں گے والارض، بولیں ہاں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، باپے کلکلا شاباش، ما تبدون وما کنتم تکتمون. ہاں دیکھیں مقدار جو ہے نا وہ کم ہو یا زیادہ ہو، جیسے ابھی میں نے کاف پہ بھی ہلکا سا کیا ہے، وہ بھی نہیں کرنا مجھے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو پڑھوں گا تکتمون. صدق اللہ العظیم. چل اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ نے کروانا ہے واو، بلکہ اب رہنے دیں، اب ایسے نہیں کروانا. واو کا معنی اب ترجمہ ایسے چلا کرے، اتنے دن ہو گئے ہیں اب ایسے چلا کرے گا. اور اگلا ورڈ نیا ہے، بہت مشکل ہے، میں خود لکھ دیتا ہوں. حضرت میں نے کہا اتنا مشکل آپ سے نہ پوچھا جائے. الاسماء، جی نام، اسماء، کلہا تمام، ثم پھر ہم انہیں، کن کو؟ ہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کہ کل والا مضمون یاد ہو تو پھر یہ پتہ چلے گا نا کس کی طرف ضمیر لوٹ، کس کی طرف ہے؟ ان کو، کن کو؟ نام کس کو سکھائے ہیں؟ پیش کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہاں فرشتوں کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوا بڑوں کو آپ کہہ کر پکارنا چاہیے، چھوٹوں کو، بڑوں کو آپ عزت دینی چاہیے چھوٹوں کو. تو بڑے چھوٹوں کو اکثر تم، تو، اوے بھی میں نے تو سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بالکل ہی گھٹیا الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے نکل کر آپ انہیں رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ دیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں آدم علیہ السلام بڑا کون ہے؟ اللہ ہی آدم علیہ السلام. بولیے استاد کون ہے؟ اللہ. شاگرد کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو لیسن استاد جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے شاگرد کو؟ آپ. جمع کا صیغہ ہے نا، ہم، ان کو پیش کیا. حالانکہ واحد ہے نا بندہ، تو صیغہ تو واحد کا لگنا چاہیے تھا، جمع کا کیوں لگایا؟ ٹھیک ہے؟ یہ تربیتی نقطہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اللہ پر یا اوپر، ملائکہ فا کا معنی بس جس سے اب پوچھوں، میں پھر بھول گیا تھا. قال فرمایا بول دیا کریں. اچھا یہ تو ہو گیا نا، پھر بھی اسماء نام. ان کا معنی ان نہیں، ان بھی نہیں، ان یہ ہو چکا ہے کئی دفعہ. چلیں آپ بتائیے، آپ اگر اونچی بولا کریں اس سے پتہ چلتا ہے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہی ہیں. کن تم، تم یعنی سب، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ان سب سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے. ان سب سے کیا مراد ہے؟ فرشتے. ٹھیک ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ باری تعالیٰ یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا زمین میں، ٹھیک ہے؟ پھر سوچ لیجیے گا، اینڈ پہ ٹائم دوں گا. صادقین سچے ہو. قالو بولیے، قالا قالا قالو، قالا ایک بندے نے فرمایا تو لام کے بعد الف لگا دیں، قالا یہ تثنیہ ہو جائے گا. دو نے فرمایا، قالو یہ جمع بنے گا، سب نے کہا، ٹھیک ہے؟ قالو کہا.
کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، ٹھیک ہے. سبحان، کیا کہا؟ پاک ہے. مان گئے نا اینڈ پہ، ٹھیک ہے. بڑے کے اندر اتنے گیٹس ہونے چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو منا سکے. اللہ نے زبردستی نہیں منوایا، آج ہم زبردستی منواتے ہیں. تو یہ بھی ایک تربیتی نقطہ نگاہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی تربیت کا پہلو ہے کہ اگر آپ نے بات منوانی ہو تو دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. یہ اللہ دلیل کے طور پر کس کو پیش کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. دلیل کے طور پر آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شاگرد ہی کافی ہے تمہارے لیے، میرا شاگرد ہی. بعض اوقات اساتذہ کو ناز ہوتا ہے نا اپنے شاگردوں پر، والدین کو اپنے بیٹے اور بیٹی پر ناز ہوتا ہے نا، شیوخ کو، پیران عظام کو اپنے مریدین پر ہوتا ہے. تو ہر ایک کو خلافت ملتی ہے؟ نہیں. جو چنیدہ ہوتے ہیں ان کو خلافت میں، جن پر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو لاج رکھیں گے نام کی اور گدی کی، ٹھیک ہے، ان کو پھر خلافت دی جاتی ہے. اب میری بات فالو کر رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. تو دلیل کے طور پر جو ہے نا وہ چھوٹے کو بھی بڑا پیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قابلیت اور جوہر. لیکن پیدا کون کرتا ہے؟ کمال آدم علیہ السلام کا ہے، اصل کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. اصل کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اصل کمال آج اگر کوئی اس طرح بات کرے تو کس کا ہوگا؟ استاد کا ہوگا، شاگرد کا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کاہ ضمیر آ گئی. کہاں کس کی باری تھی؟ جی، کا کی ضمیر. آپ نے ضمائر پڑھی ہوں گی، آپ ڈے 1 سے ڈے 2 سے آ رہی. کا نہیں پتا آپ؟ ہاں، کی طرح یہ ضمیر ہے، یہ رفع جارہ نہیں ہے. جی نو، آپ کے ساتھ کا پاک ہے لکھنا تھا، میں نے ہو لکھ دیا. کہا پاک ہے. بھی کس کو کہہ رہے ہیں پاک ہے؟ یہ ان کو متوجہ کریں ذرا، کس کو کہہ رہے ہیں پاک ہے؟ کا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو بولو نا بھائی. کا باری تعالیٰ تو پاک ہے. لا کا معنی نہیں. جی یہ تو بہت آسان ہے. علم، علم، ٹھیک ہے. پاک ہے تو، لا نہیں جاننا، یا علم رکھنا بھی کہہ سکتے ہیں. لنا ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ہے علم. الا مگر. یہ نا کی ضمیر جو ہے اس کا مسئلہ حل کریں. اس میں علامہ اور تا اور نا دو ضمیریں ہیں. نا ہمیں، ہمیں سے مراد کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے ہمیں؟ جس سے پوچھا جائے وہی بولا کرے، ٹھیک ہے. انا بے شک. کا یہ بھی ضمیر گزری بھی ہے. بے شک کا کی ضمیر اونچی بولیے. کیا تم سے مراد کون ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ، ٹھیک ہے. بے شک تو، اور انتا کہتے ہیں تو ہی، یعنی کہ باری تعالیٰ تو، ہاں ہاں تو ہی. اب بات سمجھے، اردو میں ذرا یوں سمجھ لیں کہ ہاں ہاں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، تو ہی، ٹھیک ہے. العلیم، باقی نام بولنے جاننے والا. جی آپ کچھ اس کا بتانا چاہ رہی تھی؟ نہیں، وہ باری آنے پر کیجیے گا. ہاں، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. الحکیم یہ پہلی مرتبہ ہے لیکن یہ بھی ایزی ہے، باقی نہ بولا کریں. جی نہیں پتا؟
حکمت والا ہے. اچھا یاد رکھیے گا علم اور چیز ہے اور حکمت اور چیز ہوتی ہے. حکمت جو ہے وہ علم سے بھی بڑی چیز ہے. حکمت کیا ہے؟ علم سے بھی بڑی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام کی جب بات کی نا اللہ پاک نے تو فرمایا کہ کتاب کا علم بھی عطا فرمایا اور آگے واو لگا دیا والحکمہ، یعنی یہ الگ چیز ہے. اور اس کے بعد حکمت، علم سے بڑھ کر جو ہے نا وہ حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قال، کس کی باری ہے جی؟ یہ تو بلکہ ہو گیا. فرمایا یا، بہت اچھا کیا آپ نے بول دیا. آدم، حضرت آدم علیہ السلام، بھی بتا دیں. اب بتائیے ہم، اے حضرت آدم علیہ السلام آپ بتا دیں ہم کن کے سامنے پیش کیا ہے؟ آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے. تو کن کو بتانا تھا؟ تو ضمیر ان کی طرف لوٹ رہی، ان کو. ہم کا معنی ان کو یا انہیں کہہ دیں. بی اسماء وہی ہو گیا نام. اب ہم کا معنی جی بولیں. یہ ہم کی ضمیر تو فرشتوں کی طرف چلے گی. یہ ہم، ہاں ان کو نہیں، ان کے نام، ان کے نام. فا تو ہو گیا بس. لما، آپ بتائیے لما، ہاں اونچی، جب. ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو. بتا دیے. اب یہ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ آپ فیصلے، آپ سوری میں بھول گیا تھا جی. اللہ کی طرف. تو یہ اللہ کو بتانا تھا. سکھانے والے کو کیا بتانا ہے؟ اس کو تو پتہ ہے جی. تو کیا اس کا ترجمہ کر کے جب بتا دیے ہم، ان کو یا انہیں، یہ اسماء نام، یہ پھر آ گیا ان کے، یعنی جن اشیاء کے نام سکھائے تھے ان اشیاء کے نام. اس سے مراد یہ ہے. قال، فرمایا. آگے باری کس کی ہے؟ ہاں جی یہ یہ کون بول رہا ہے؟ باری ویسے ان کی تھی. آپ نے بتایا کیا؟ کیا آپ نے کا ترجمہ بتایا تھا؟ ایک منٹ پہلے بتا دیا تھا آپ نے. تو ہم ایسے نہیں چل رہے. اچھا ٹھیک ہے. فرشتوں کا یہ اوکے. کا معنی یہ کیا ہے گرامر میں؟ اشارہ ہے. اس میں اشارہ قریب کا یا بعید کا؟ قریب کا یا بعید کا؟ دو تھے نا پڑے، کون سا ہے؟ قریب. اس کی ذرا کی گردان تو چلائیں. گردان تھی نا، تین صیغے مذکر کے، تین مؤنث کے. تو یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا ہے؟ مذکر کا. یہاں سے آواز آئی تو ہے مذکر میں. بولیے یہ کہاں سے آ گیا اسماء اشارہ؟ یہ ہاں اس میں اشارہ میں سے نہیں ہے. یہ تو کلمات استفہامیہ میں سے، حروف استفہامیہ میں سے ایک حرف استفہامیہ اور حل. یاد ہے؟ لم، نو لاسٹ لائبہ. لم یہ گزر چکا ہے پہلے. نہیں، اب وقت گزر گیا. اقل میں نے کہا تھا لا، اب یہ جلدی سے کروا دیں. کے لیے کم، تمہارے لیے یعنی. اور ان بے شک. یا آگی میں.
یہ یہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اعلم جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں، غیب غیب کو، چھپی ہوئی یا پوشیدہ کہہ لیں آسمان کی چیزیں، واؤ الارض زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، واؤ اعلم ما کو مانا جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، واؤ اور کن تم چھپاتے ہو جو۔ اچھا، اس میں اہمیت علم کا بھی بیان ہے۔ ایک تو آپ علم کی دلیل دیتے ہیں نا، سورۃ العلق، اس کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی 5 ورسز جو ہیں وہ علم کی بہت بڑی دلیل ہے، علم کی اہمیت کی، اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ بھی علم کی اہمیت ہے۔ دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلی چیز عطا فرمائی وہ علم ہے۔ تو علم کی بنیاد پر ہی فضیلت نصیب ہوئی ہے فرشتوں پر۔ تو پتہ چلا کہ فضیلت کا جو معیار ہے، جو ڈفرنٹ معیارات ہیں، اس میں سے ایک معیار جو ہے نا وہ علم بھی ہے۔ تو علم کی بنیاد پر جو ہے نا وہ فضیلت بخشی فرشتوں پر، اور انسان کو اشرف کا درجہ ملا۔ کس کا درجہ ملا؟ اشرف، ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شرف والا، عزت والا، احترام اور تکریم والا، ٹھیک ہے، شرف اسی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم پر دلیل بھی ہے اور علم کی بنیاد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرشتوں نے جو کلیم کیا تھا جب اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، وہ آدم علیہ السلام کو سارا علم دیا، اب اس کا مطلب یہ ہے جب فرشتوں کو نہیں آیا، نہیں پتا، ان کے لیے وہ نئی چیزیں تھی، تو جو علم فرشتوں کے پاس تھا وہ آدم علیہ السلام سے کم تھا، تو آدم علیہ السلام کا مرتبہ فرشتوں سے بڑھ گیا، گویا انسان کا مرتبہ فرشتوں سے اللہ نے بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ سب سے اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے۔ فرشتوں وہ کیا ہے؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں کچھ لگتی ہے محنت زیادہ، کچھ فرق اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ بال نے کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ فرشتے تو خدمت گزاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانوں کی بھی خدمت گزاری کرتے ہیں، اگر وہ اس قابل ہو تو آج بھی کر سکتے ہیں، یہ کہ آپ اس قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے ہمت ہار لی، ٹھیک ہے، اور ہمت ہاری تو ڈائریکٹ نہیں کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے پہلے تمہید کیا باندھی ہے، باری تعالیٰ تو پاک ہے۔ تو یہ چھوٹوں کے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ جب آپ ہار جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ ہماری دلیل جو ہم نے دی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو مشورہ، جو اوپینین، جو سجیشن دی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ انکار کریں، انڈائریکٹلی کریں۔ یہ تکریم سکھائی ہے قرآن نے بڑوں کی۔ یہ چھوٹا انکار بھی اگر بڑے کے سامنے کرے گا، انکار سے مراد ماننے کی صورت میں مان گیا، یہ وہ انکار نہیں ہے، انکار بمانا انکار نہیں ہے، انکار بمانا تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تسلیم کر لیا کہ ہاں باری تعالیٰ یہ ٹھیک ہے، تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں جو تو جانتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ ماننا تو اس میں بھی ہے، مگر اصل کیا ہے؟ ادب کا تقاضا ہے کہ بڑے کا ادب اور احترام کیا جائے، اور سب سے پہلے کو تمہیدی کلمات باندھے جائیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کی امپلیمنٹیشن آج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں باپ نے آپ سے کوئی بات کی، آپ نے کہا نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ دیکھو یہ اس کی چیزیں، اب آپ کی عقل دانی میں وہ چیزیں بیٹھ گئیں اور آپ نے تسلیم کر لیا، تو ایک جملہ یہ ہوتا ہے میں غلط ہوں آپ ٹھیک ہے، اس میں ہی مان جانا ہے۔ ایک جملہ یہ ہوتا ہے بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں غلطی پر ہوں، اور حقیقت بھی یہی نکلی، لہذا آپ ٹھیک ہیں میں غلط ہوں۔ فرق نظر آیا؟ نظر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر بڑا آپ کو مزید اپنی قربت میں ہمیشہ
رکھے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ایک دفعہ ترجمہ کہہ لیں. واو کا معنی علامہ آدم، آدم علیہ السلام، الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال ألم أقل لكم إن یا أعلم. پیچھے والے نہ پڑھیے گا، گناہ ہوتا ہے. غیب السماوات واو الارض واو اعلم ما تبدون واو ما کنتم تکتمون. سب لوگ اس کو پڑھا کریں. یہ ایک میتھڈالوجی ہے یاد کروانے کی بھی. ٹھیک ہے چیزیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے چلیں حصۃ القواعد. تو ہمارا ہیڈنگ سیم چلے گی ابھی. فعل مضارع کا بیان. بس انشاءاللہ کل یا پرسوں تک یہ اینڈ ہو جائے گا تو آپ نے بوریت نہیں فیل کرنا. اچھا جی. فعل مضارع بنانے کا طریقہ بیسیکلی ہم اس کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے. فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا کرتے تھے؟ کچھ حروف فعل ماضی کے شروع میں اور کچھ حروف فعل ماضی کے آخر میں بڑھائے جاتے تھے. تو شروع میں جو بڑھائے جانے والے حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور آج ہم پڑھیں گے آخر میں ہونی کے ڈیٹیل رہتی ہے نا ان کی، آخر میں بڑھائے جانے والے حروف. اور وہ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. کل ان کے بارے میں ویسے اجمالاً آپ کو جو ہے نا بتایا تھا. وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا پکی بات ہے، دو ہیں آخر میں بڑھائے جانے والے. اب لکھیں الف واو یا اور نون. الف واو یا اور نون. اب ان کو لکھنے ہمارا ٹائم جو ہے نا سیو ہو جائے گا. 9:38 ہو گئے ہیں. آج کچھ انگلش کا ہم نے زیادہ پڑھنا ہے. اب اس کی ڈیٹیل لکھ لیں. نمبر 1 واو دو صیغوں میں بڑھایا جاتا ہے. واو دو صیغوں میں بڑھایا جاتا ہے. لکھ لیا؟ اب وہ دو صیغے لکھ لیں. جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر. دونوں مذکر کے ہیں، دونوں غائب کے ہیں
اور دونوں ہی جمع کے ہیں مگر ایک غائب کا ایک حاضر کا. جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر لکھ لیے دونوں. نمبر ٹو الف 4 صیغوں میں بڑھایا جاتا ہے. الف 4 صیغوں میں بڑھائی جاتی ہے. لکھ لیا 4 میں لکھ لیا. اب ان کی ڈیٹیل لکھ لیں. تثنیہ مذکر غائب یہ پہلا صیغہ ہے. تثنیہ مذکر غائب. دوسرا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. فرق کتنا ہے؟ ایک مذکر کا ہے ایک مؤنث کا ہے دونوں تثنیہ کے اور ہیں دونوں غائب کے. تیسرا ہے اسی کا اپوزٹ تثنیہ مذکر حاضر. تثنیہ مذکر حاضر. اور چوتھا ہے تثنیہ مؤنث حاضر. دونوں حاضر کے دونوں تثنیہ کے فرق مذکر اور مؤنث کے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب. دوسرا ہے تثنیہ مؤنث غائب. تیسرا ہے تثنیہ مذکر حاضر. صرف غائب اور حاضر کا فرق ہے. اور چوتھا ہے تثنیہ مؤنث حاضر. ہو گئے چاروں. نمبر 3 یا ایک صیغے میں بڑھائی جاتی ہے. یا ایک صیغے میں بڑھائی جاتی ہے. لکھ لیا. اب وہ صیغہ لکھ لیں واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر لکھ لیا. سمجھ آ گئی نا. ایک صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث حاضر. نمبر 4 نون 9 صیغوں میں بڑھایا جاتا ہے. نون 9 صیغوں میں بڑھایا جاتا ہے. جی بولوں صیغے. اوکے غور سے لکھیے گا. تثنیہ اور جمع مذکر غائب. بجائے اس کے کہ میں یہ لکھواؤں کہ تثنیہ مذکر غائب پھر میں بولوں جمع مذکر غائب تو میں نے اکٹھا کر دیا تثنیہ اور جمع مذکر. لیکن اگر آپ کو فیل ہوتا ہے ڈیفیکلٹی ہوگی سمجھنے میں تو آپ الگ الگ لکھیں. تثنیہ اور جمع مذکر غائب الگ لکھنا ہے تو الگ لکھنا ہے. الگ لکھیں گے تو یوں ہوگا تثنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب. چلیں ایسے لکھ لیں ایزی ہو جائے گا. تثنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب. کتنے ہو گئے؟ 2. آگے 2 لکھیں. تثنیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر. فرق غائب اور حاضر کا ہے صرف. تثنیہ مذکر حاضر تثنیہ جمع مذکر حاضر. ہو گئے دونوں. ٹوٹل 4 ہو گئے. آگے لکھیں تثنیہ مؤنث غائب پھر جمع مؤنث غائب. پہلے مذکر کے تھے یا مؤنث غائب کے آگے. ٹھیک ہے دوبارہ بولتا ہوں. تثنیہ مؤنث غائب پھر تثنیہ جمع مؤنث غائب. ہو گئے 2. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6. اب کتنے رہ گئے؟ جی میں پھر بولتا ہوں. تثنیہ مؤنث غائب ہو گیا یہاں تک. پھر لکھیں جمع مؤنث غائب. ہو گئے یہاں تک. کتنے ہو گئے آپ کے پاس ٹوٹل؟ 6 ہو گئے. کتنے رہ گئے؟ 3. ان کو اکٹھا لکھ لیں. واحد تثنیہ جمع مؤنث حاضر. واحد تثنیہ جمع تینوں بھائی الگ الگ لکھ لیں. آپ پریشان ہو رہے. واحد مؤنث حاضر لکھیں. واحد مؤنث حاضر تثنیہ مؤنث حاضر تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث حاضر. پھر بولتا ہوں. واحد تثنیہ واحد مؤنث حاضر تثنیہ مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر. ہو گئے تینوں. کل ملا کے اس کے 9 ہو گئے. بس
یہ تھے جو آخر میں بڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کل انشاءاللہ العزیز پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ گردان جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. آج حصہ تو دعا ہے. لاسٹ ٹائم کون سی دعا کی تھی؟ جی، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. یہ دعائیں یاد بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پڑھتے بھی ہیں نا؟ ہاں پڑھا کر. اچھا آج دعا کر لیں. یہ بالخصوص تو مردوں کے لیے ہے لیکن بالعموم عورتوں کے لیے بھی ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں آپ کا داخلہ کسی بھی وقت ممنوع نہیں ہے، شرعی عذر کے علاوہ کسی بھی وقت ممنوع نہیں ہے. میں پھر بولتا ہوں، مسجد میں آپ کا داخلہ شرعی عذر کے علاوہ کسی بھی وقت ممنوع نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جمعہ کے لیے جا سکتی ہیں یا عیدین کے لیے جا سکتی ہیں یا کسی محفل یا اجتماع میں جا سکتی ہیں. آپ 5 وقت کی نماز بھی با جماعت ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے. اچھا مسجد میں داخل ہونے کی دعا. حضرت ابو اسید انصاری، یہ انصاری صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کے راوی ہیں. حمزہ سین یا دال اسید، اسید نہیں پڑھنا. حمزہ جو ہے نا وہ مدموم ہے، اس پر رفع ہے، مرفوع ہے. اسید، او کے بعد سید. حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم اس کو اپنی کتاب جو ہے نا وہ صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں. امام مسلم اپنی کس کتاب میں؟ صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں. امام احمد بن حنبل اس کو کون سی کتاب میں لے کر آئے ہیں؟ بول کے مسند امام احمد بن حنبل. شاباش. ہم چاہ رہے تھے کہ نیچے والے بتا دیں، ٹھیک ہے. اللہ کی بندی ہو، بخاری اور مسلم کی طرح رٹا رٹا کے میں آپ کو تھک گیا ہوں. کون سا ریفرنس آج تک گزرا ہے، چاہے وہ دعائیں ہوں چاہے وہ حدیثیں ہیں، جس میں بخاری یا مسلم نہ ایڈ کی ہو؟ میں اسپیشلی جان بوجھ کے میں کر رہا ہوں اس کو ایڈ، ٹھیک ہے. یہ امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے. میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ امام مسلم، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں لے کر آئے. آپ بھی لکھتے جا رہے ہیں، کہیں انہوں نے لکھ بھی لیا یہ، ٹھیک ہے. اور آپ بولے ہی نہیں. صحیح مسلم کتاب ہے جو کہ امام مسلم کی ہے. تو امام مسلم کہاں کس کتاب میں لے کے آئے ہیں؟ اپنی صحیح مسلم میں. امام احمد بن حنبل، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ سنن ابو داود میں مل جائے گی، یہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے. اس کو امام ابو داود نے مرتب کیا ہے. اور سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ کی یہ کتاب ہے. چاروں میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. دعا آتی ہے نا؟ ایک منٹ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں آتی کسی کو؟ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اکثر جانا کم ہوتا ہے، اس پہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن ویسے آنی چاہیے کیونکہ آپ جا تو سکتی ہیں. جی نہیں، یہ میں کیا کہہ کے تھک گیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیے. اب پڑھیں. ابوا، مجھے ان کو سننے دیں. اللہم افتح لی، آگے ابوابا کے بعد ہی مجھے کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے. ابواب، ہاں دیکھا نا، ابوابا برحمتک. اللہم افتح لی، بولیے. ابوابا، اب آپ غور سے سنیں، ابوابا کے بعد کیا؟ رحمتک، بینی رحمتک، ٹھیک ہے. اور جب وقف کریں گے رحمتک، بغیر کلکلا کے، رحمتک. اب اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، میں خود یا اب میں پوچھوں گا. جی اللہم، اونچی بولے. اے اللہ تعالی، اے اللہ. اچھا تالا نہیں ہوتا، وہ تالا بن جائے گا.
تعالی، اکثر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سنا ہے آپ نے، اکثر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالی، اللہ تعالی، عالی کو کرتے ہیں نا، عالی مرتبے والے کو، ٹھیک ہے، بلند کو، اے اللہ تعالی، دعا جو ہے اس لیے افتح، افتح یہ امر کا صیغہ ہے، تو کھول دے، فتح سے، ٹھیک ہے، جس سے پھر یفتح بن جائے گا مضارع، ٹھیک ہے، افتح تو کھول دے، لی میرے لیے، باب کی جمع ابواب، باب کہتے ہیں دروازے کو، اس کے علاوہ بھی میں نے اس کا میننگ بتایا تھا، کتب حدیث میں اگر باب کا ورڈ آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ چیپٹر، ٹھیک ہے، اور سب چیپٹر پھر فصل آ جاتی ہے، وہی اسپیلنگ ہوتے ہیں جو کراپ کے ہوتے ہیں، جو گندم کی فصل ہے یا اس سے مراد وہ والی فصل نہیں ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ کس کے دروازے تو میرے لیے کھول دے؟ رحمت، کس کے؟ رہ نہیں ہوتا، رحمت، بولے رحمت کے دروازے، کس کی رحمت کے؟ کا، اپنی رحمت کے دروازے تو ہم پر کھول دے، اور جاتے وقت دایاں پاؤں، نکلتے وقت بایاں پاؤں، ٹھیک ہے، اور اس کی علت تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ سائنس نے اس کو کیا پروف کیا ہے، ٹھیک ہے، چلیں شاباش، اس کو ریز کر دیں جی، اوکے۔